بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب کے نام کا یہ مخصوص سورہ، اس کا نمبر 47 ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ نام ہے سورہ الذین کفروا۔ پہلی آیت کا پہلا سینٹنس، پہلا جملہ۔ ایک نام سورہ محمد، ایک نام سورہ قتال، ایک نام سورہ انفاق، اور ایک نام سورہ الذین کفروا۔ چار نام، اور چار ناموں کے ساتھ ساتھ اس امام کے نام سے اس کے چوتھے نام کا عنوان بیان کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کے دل میں، اس کے دین میں شک، شرک اور کفر نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ، اگر سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا انتقال کر جائے، وَكَّلَ لَهُ أَلْفَ مَلَائِكَةٍ، خدا اس کے لیے 1000 ملائکہ کو نگران بنا دیتا ہے۔ یصلون فی قبرہ، جو اس کی قبر کے پاس آ کر اس کے لیے درود کی تلاوت کرتے ہیں۔ درود فرشتے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب قاری سورہ محمد کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ اسے قیامت کے موقف پر پہنچا نہ دیں، تب تک کہ 1000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ قیامت میں یہ سورہ محمد کی تلاوت کرنے والا خدا کی امان میں اور محمد کی امان میں رہتا ہے۔ اس روایت سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، فی امان اللہ کے بعد اگر کوئی فی امان محمد کہے تو غلط نہیں ہے، اور فی امان محمد جب ہو جب فی امان علی ابن ابی طالب ہو، اور فی امان علی ابن ابی طالب جب ہو جب فی امان قائم آل محمد ہو۔ سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کے حوالے سے ایک اور حدیث سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس فرماتے من قرأ سورۃ محمد کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من انہار الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ محمد کی تلاوت کرے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا، خدا پر یہ حق ہو جائے گا کہ اس کو سیراب کرے، ان یسقیہ من انہار الجنہ، جنت کی ساری نہروں سے اسے سیراب کرے۔ ایک نہر نہیں، دو نہیں، کوثر ہو کہ سلسبیل ہو کہ تسنیم ہو کہ شراب ہو، شراب جنت، یا لبن ہو، لبن جنت، جو نہر جنت میں ہے خدا اس نہر سے سیراب کرے گا اسے، سورہ محمد کی تلاوت کرے گا۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں سورہ محمد کی فضیلتوں میں سے یہ باتیں کچھ کل پہنچا دی تھیں، کچھ آج پہنچا دی گئیں۔ 38 آیات۔ آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، اور تیسرا وہ آمنو بما نزل علی محمد، اور ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں ہر اس بات پر جو نازل ہوئی ہے سرکار کی ذات مقدس پر۔ اب یہ 2 مرتبہ ایمان کیوں آیا ہے؟ والذین آمنوا ایک مرتبہ لفظ ایمان ہے، پھر وہ عمل الصالحات، اور عامل الصالحات کے بعد پھر استعمال کیا آمنو بما نزل علی محمد۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ اس میں علماء تفسیر نے اس طرح اس کو بیان کیا، ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے۔ ایمان اجمالی اور ہے، ایمان تفصیلی اور ہے۔ ایمان اجمالی اصول اسلام کو مان لینا، ایمان تفصیلی پیغمبر کی ہر بات مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کی توحید کا پیغام کو ماننا، بہت مشکل ہے پیغمبر کے ولایت کے اعلان کو مان لینا۔ بہت آسان ہے پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن کو مان لینا،
بہت مشکل ہے پیغمبر کے بتائے ہوئے امام کو مان لینا. تو قرآن کو ماننا آسان ہے، امام کو ماننا مشکل ہے. توحید کو ماننا آسان ہے، ولایت کو ماننا مشکل ہے. ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے. اور ان دونوں کو اس طرح بیان کیا کہ بیچ میں عمل صالح ہے. ایک ایمان عمل صالح سے پہلے ہے اور ایک ایمان عمل صالح کے بعد ہے. اور اسی لیے تفسیر کی بحث میں اگر یاد کریں تو تلاش کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت کو غزوہ حنین کے بعد، تو آپ کی تقسیم کو مان لینا اتنا آسان نہیں تھا. آج کے دور میں 1400 سال کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کر ایمان رکھیں وہ اور بات ہے. جب پیسے مل رہے ہوں اور کسی کو زیادہ مل رہے ہوں، آپ کو کم مل رہے ہوں، تو غور کیجئے گا تو پھر ہو سکتا ہے کمزوری غالب آ جائے. مگر کمزوری غالب کمزوروں پر آتی ہے، کمزوری غالب مومنوں پہ نہیں آتی. تو جو شروع سے مومن نہ رہے ہوں وہ بعد میں کیا متقی پرہیزگار بنے گا. اسی لیے یہ واقعہ مقام جعرانہ کا، اور مقام جعرانہ پر اللہ کے حبیب شوال کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میں آپ کا سفر ہے جانب حنین، اور ماہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد ماہ شوال میں آپ کی واپسی ہے. اور غزوہ حنین آپ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. اور غزوہ حنین کے بعد جو جنگی غنائم آپ میں تقسیم فرمائے، اس کی کیفیت یہ کہ اب آپ کے لشکر میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک پرانے مسلمان ہیں، ایک نئے مسلمان ہیں. تو پرانے مسلمانوں کو آپ نے حصہ دیا نئے مسلمانوں کے لحاظ سے 50%، یعنی 100 درہم سمجھیے 200 کے مقابلے میں. نئے کو ملے 200 درہم اور پرانے کو ملے 100 درہم. اب فگر آپ بڑھاتے چلے جائیں تو پھر آپ کے امتحان ایمان کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. 100 پہ کچھ نہ بولیں گے تو 1000 پہ بول دیں گے، 1000 پہ نہ بولیں گے تو 1,00,000 پہ بول دیں گے کہ انہیں 2 لاکھ دیا میں 1 لاکھ دیے. سوال تو بنتا ہے. اس سوال کا جواب وہ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لے کر آؤ اے ایمان لانے والو جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اسی آیت نمبر 2 کے اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے. اگر آیت نمبر 2 نہ ہوتی تو اس کا نام سورہ محمد نہیں ہوتا. اب آئیے یہاں روکتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے 4 مقامات پر اسم گرامی محمد کو بیان کیا ہے، اور ایک مقام پر اسم گرامی احمد کو بیان کیا ہے. پیغمبر کے نام کتنے ہیں؟ آپ کے ناموں کی تعداد اور القابات و کنیات کو ملا کر تو بعض روایات کے لحاظ سے 1001 نام ہے پیغمبر کے. 1001 نام پیغمبر. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب شہر ابن عاشور فضائل مناقب کے لحاظ سے 400 نام لکھے. یہ 400 نام وہ ہیں پیغمبر کے جو قرآن مجید ملا ہے. 400 نام. تو کہا 1001 نام اور کہاں 400 نام. قرآن میں 400 نام اور ویسے 1001 نام. 99 نام پیغمبر کے. اور روایت کہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کو مختلف ناموں سے پکارا تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان ناموں کے بدلے ان ناموں سے پکارا جنہیں وہ پکارنا چاہتا تھا. انہوں نے ایک نام لیا، اس نے ایک نام لیا. 2 نام انہوں نے لیے، 2 نام اس نے لیے. انہوں نے 10 نام لیے، اس نے 10 نام لیے. ایسا محسوس ہوا جیسے خدا محمد اور خودی محمد میں ناموں کا تسلسل بنتا چلا گیا. 99 نام پیغمبر نے خدا کے لیے، خدا نے 99 نام پیغمبر کے لیے لیے. پیغمبر نے خدا کے 1001 نام لیے، اللہ نے اپنے حبیب کے 1001 نام لے لیے.
خدا نے اپنے حبیب کو جن ناموں سے نوازا ان میں سے ایک نام اس میں گرامی ہے محمد. ان 4 مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے سورہ محمد کے نام سے. باقی 3 مقامات قرآن مجید میں مختلف حوالوں سے بیان کیے گئے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے. اور چونکہ یہ نام رکھنے کا مسئلہ، اللہ کے رسول کے نام رکھے کس نے تھے؟ اگر بات کیجئے دنیا کے اعتبار سے تو دنیا کے لحاظ سے تاریخ اسلام پیغمبر کی سیرت کے بیان میں کچھ شخصیات کو بیان کرتی ہے کہ نام رکھنے والے آپ کے دادا عبد المطلب ہیں. حضرت شیبۃ الحمد نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. آپ کی ماں آمنہ بنت وہب نے آپ کا نام احمد رکھا. ماں نے نام رکھا احمد، نام رکھا دادا نے محمد. اگر ہوتے والد تو نام رکھتے محمد. اللہ کے رسول کی آمد کس تاریخ میں ہے، دن کون سا ہے، سال کون سا ہے؟ آج مسئلہ آگے بڑھا کہ نام رکھنے کا مسئلہ. 7واں دن حضرت عبد المطلب نے اس شہزادے کا نام محمد رکھا. عبد المطلب کو معلوم کیسے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا عبد المطلب کے زمانے میں کسی اور کا نام بھی محمد تھا؟ ایک کاپی کیا گیا ہو، اس نام کو کاپی کیا گیا ہو. جیسے سوال آیا کہ کیا کسی کا نام علی بھی تھا علی سے پہلے، جو کاپی کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیے نقل اور ہے، اصل اور ہے. دنیا میں جتنے نام محمد کے ہوں سب کے سب نقل ہیں، اصل تو ذات ختمی مرتبت محمد ہے. اب شاعروں کا قول ہے کہ جی اس زمانے میں 16 افراد تھے جن کا نام محمد کے تھے. 16 افراد ایسے گزرے پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کے نام محمد رکھے گئے. لیکن یہ قول شاعر ہے، اور ایسے اقوال کو تلاش کریں گے بہت ساری باتیں ملیں گی. جیسے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے منسوب شدہ روایت کہتے ہیں، عباس سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس موجود تھا جب میرے والد نے، یعنی عباس کے والد نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ عباس نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے گردن کے پاس سے ایک پرندہ جانب آسمان بلند ہوا ہے، اور سفید رنگ کا پرندہ ہے، بہت بلند پرواز کر رہا ہے. اور اب یہ تاریخی روایت کو بیان کر رہا ہوں. یہ خواب ایک کاہنہ سے بیان کیا عبد المطلب نے. اس کاہنہ نے جواب دیا کہ خدا آپ کو بیٹا عطا کرے گا کہ جس کی ولایت اور اقتدار سارے مشرق و مغرب پر غالب آ جائے گا. اس روایت کو ایسے بنایا گیا کہ یہ سوچا بھی نہ گیا. جس عباس کی بات کر رہے ہیں وہ پیغمبر سے صرف 2 سال بڑے ہیں. عبداللہ کی ولادت کہاں عباس کی ولادت. حضرت عباس رسول خدا سے 2 سال بڑے تھے، اور یہ خواب بیان کر رہے اپنے والد کا، عبداللہ کی ولادت سے پہلے والا خواب. لہذا جیسے کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتے، ایسے سمجھیے یہاں بھی روایت تو ہے مگر سر پیر. اللہ کے رسول کی آمد کے اعتبار سے آپ کے نام رکھے جانے کا حوالہ، جیسے کہ ابو لہب کی کنیز کا نام لیا گیا کہ صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہاں پیغمبر کی ذات، کہاں صوبیہ کا رضاعت کرنا. اور کبھی روایات و تاریخ نے کچھ اور نام بھی لیے، حلیمہ سعدیہ کا نام بھی لیا گیا. تلاش کرتے ہیں کہ آیا رضاعت پیغمبر کے زمانے میں کیا حضرت آمنہ بنت وہب کے یہاں شیر موجود نہیں تھا؟ اور کیا خدا آمنہ بنت وہب کے وجود مقدس سے شیر ظاہر نہیں کر سکتا تھا؟ سوچئے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک جوان اللہ کے حبیب کی خدمت مقدس میں آیا اور آ کر بیان کرتا، یا رسول اللہ میری والدہ بہت ضعیفہ ہیں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ نہ اسے کچھ کھایا جاتا ہے
نہ پیا جاتا ہے. میں غریب جوان ہوں, ان کے لیے نرم غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا. تو میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی, خدایا تو ہے جو ماؤں کو ماں قرار دیتا ہے اور ماؤں کے وجود میں اولاد کے لیے غذا عطا کرتا ہے. پروردگار تو میرے وجود میں میری ماں کے لیے غذا عطا کر دے. خدا نے دعا قبول فرمائی. یہ شخص روتے ہوئے بتاتا, یا رسول اللہ, میرے سینے سے ایسے ہی رزق کا انتظام ہونے لگا جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سیراب کراتی ہے, ایسے میں اپنی ماں کو اب سیراب کراتا ہوں. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری. فرمایا ملاحظہ کیجئے کہ جیسے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, ایسے اولاد کی دعا ماں کے حق میں قبول ہو رہی. تو اگر خدا کسی بیٹے کی دعا پر اس کی ماں کی رزق کو بیٹے کے سینے میں اتار سکتا ہے, کیا سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق؟ البتہ حلیمہ سعدیہ کی روایات امامیہ کتب میں موجود ہیں, لیکن کتب کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے, فیصلہ کرنا امام وقت کی ذمہ داری ہے. آخر محمد بتائیں گے کہ اول محمد کی خوراک کیا تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں خوراک کا بڑا فرق ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خوراک تبدیل ہو جائے, چلیے خوراک پر بات آئی تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اگر آپ ساتھ ساتھ رہیں تو وہاں پہنچے جہاں خدا اپنے موسیٰ سے کلام کر رہا ہے. ہم سماعت کو وہاں لے جائیں جہاں موسیٰ کوہ طور پر ہیں, خدا اپنے موسیٰ سے بات کر رہا ہے. خدا فرماتا ہے موسیٰ سے, اے موسیٰ, میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا ہے, اور لوگ اسے دوسری 6 چیزوں میں تلاش کرتے ہیں تو کیسے پا سکیں گے. ان میں سے ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوشیدہ کر دیا ہے, انی وضعت الاجابہ, یا انی وضعت اجابت الدعا فی لقمۃ الحلال, میں نے اجابت دعا کو چھپا دیا ہے لقمہ حلال میں. والناس یطلبونہ فی القیل والقال, اور لوگ اسے طلب کر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, یہ لفظ میں اس لفظ میں, یہ کہو تو قبول ہوگی, وہ کہو تو قبول ہوگی. خدا نے الفاظ کی تبدیلی میں اجابت دعا کو نہیں چھپایا, لقمہ حلال میں چھپایا ہے. تو اگر لقمہ حلال میں ہماری اجابت دعا پوشیدہ ہے تو سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لقمہ حلال و طیب و طاہر ملنا چاہیے کہ وما ینطق عن الہویٰ کی منزل پر پیغمبر آئے. پھر غور کیجئے, لقمہ حلال کا مسئلہ, خوراک کی تبدیلی کا مسئلہ. کیسی خوراک؟ خوراک اگر بدل جائے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. شیر مادر میں اگر مادر بدل جائے تو شیر کا فرق ہو جاتا ہے, ورنہ کہاں مادر محمد حنفیہ اور کہاں مادر حسن مجتبی. شیر کا فرق بدلا کیونکہ مادر کا فرق ہے. تو اگر ماؤں کے فرق سے شیر کا اثر بدلتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب سے بہتر اور بہادر کون ہو سکتا ہے. تو کوئی ایسا شیر دینے والا چاہیے پیغمبر کے لیے جس کے شیر کا اثر پیغمبر کی شجاعت میں دکھائی دے. حلیمہ سعدیہ کی روایت اپنے مقام پر رکھی ہے, لیکن تلاش کیجئے کہ نام رکھنے میں ایک اختیار ماں نے استعمال کیا. آمنہ بنت وہب, آپ نے نام احمد رکھا. والد کا انتقال کب ہوا, اس میں اختلاف پیغمبر کے والد کے بارے میں. پیغمبر کی آمد سے پہلے ہو گیا یا پیغمبر کی آمد کے بعد ہوا؟ ایک قول پیغمبر کی آمد کے بعد بھی ہے, 16 مہینے کے بعد انتقال کیا ہے. تو یہ نام پیغمبر کے والد نے رکھا محمد, لیکن مشہور قول یہ ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا. خدا کہتا ہے انا المحمود, میں ہوں محمود,
وَأَنْتَ محمد، اور تم محمد ہو. فَشَقَّقْتُ اسْمَكَ مِنْ اسْمِي، بس میں نے اپنے نام سے آپ کے نام کو مشتق کر دیا ہے. پیغمبر کے نام کی خوبصورتی اور پیغمبر کے نام کی عظمت و جلالت میں روایت کو مکمل کرتا ہوں. خدا فرماتا ہے اے میرے حبیب، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر کوئی آپ کے 99 نام اپنی زبان پہ جاری کرے گا تو میں اسے جنت میں 99 محل سے نوازوں گا، اور ہر ایک محل اتنا بڑا ہوگا کہ 1 سال کی مسافت کرتے رہیں گے اور محل ختم نہیں ہوگا. اتنا وسیع و عریض ایک قصر، ایک محل ہے. تو 99 نام پیغمبر کے لیجئے اور 99 قصر جنت میں بنوا لیجئے. خدا نے اپنے حبیب کی شان اور اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک سمجھا دیا، اس کا نام محمد رکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو مشورے میں شامل کیا جائے. اس گھر میں نام محمد موجود ہو وہاں غربت داخل نہیں ہوتی. قیامت میں خدا فرمائے گا جن جن کا نام محمد ہے وہ سب الگ ہو جائیں. جن کا نام محمد ہے میرے حبیب کے نام پر، انہیں بغیر حساب و کتاب کے خدا داخل جنت کر رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن محمد ہو، نام محمد کا ہو، مزاج دشمن محمد ہو. تو اگر دشمن محمد نہیں ہے اور نام محمد ہے تو انشاءاللہ نام کی برکتیں شامل حال رہیں. ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں جس کے 4 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد پہ نہ رکھے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور اس نے کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد کے نام پہ نہیں رکھا، اس نے پیغمبر پر ظلم کیا.